السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کی ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دل نہیں کرتا تمہیں چھوڑ کر جانے کو، کیا کروں سائیں کی جان۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب وہ آ کر اسے پیچھے سے احسار میں لیتا کندھے پر سر ٹکا کر بے چارگی سے بولا۔ تقویٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ ناراض ہو مجھ سے زندگی؟ اس نے تڑپ کر پوچھنے پر تقویٰ نے آنکھیں میچ لیں۔ نہیں، وہ نفی کرنے لگی۔ تو ایسے گمسم رہ کر مجھے تکلیف کیوں دیتی ہو؟ جانتی ہو نا سائیں، صرف تمہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر میری بھی کوئی بات یا حرکت بری لگے اسی وقت تمہارا سائیں تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تھپڑ مار دیا کرو میرے منہ پر۔ میں اف نہیں کہوں گا، سینے میں خنجر مار دیا کرو، یہ چھری سے چھلی کر دو، میں پھر بھی اف نہیں کہوں گا۔ صرف خاموش اداس نہ رہا کرو، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، قسم سے تقویٰ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں بہت ڈرپوک قسم کا انسان ہوں۔ میں تمہاری آنکھیں نم دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھماتا، اس کا رخ اپنی طرف کرتے چھری کی نوک اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ تقویٰ نے خوف زدہ ہوتے ہاتھ پیچھے کیا۔ اسی لمحے سائم نے اس کے ہاتھ کو کھینچا، نوک سیدھا اس کے سینے پر لگی اور سفید شرٹ پر خون کا دھبا نمودار ہوا۔ اسٹاغ! اس کی یہ حرکت کافی بری لگی کہ غصے خوف سے نڈھال ہوتی وہ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گئی۔ سائم نے حیرت سے اسے دیکھا تو تقویٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بری لگی مجھے آپ کی یہ حرکت، وہ روتی ہوئی بولی، اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہ اس طرح کے معاملے میں تم بیویاں اتنی جلدی عمل کرتی ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس نے اتنی جلدی عمل کر دیا۔ سائیں بہت برے ہیں ہاں، وہ روتی شرمندگی سے چہرہ موڑ گئی۔ برا تھا تبھی تو اللہ نے ہدایت کے لیے میرے پاس تمہیں بھیجا زندگی۔ وہ مسکراتا اسے خود میں بھیج گیا اور اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ کیوں اداس ہو؟ کچھ دیر بعد اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے محبت سے پوچھا۔ نہیں ہوں، تقویٰ نے مسکراتے نفی کی۔ تم اداس ہو اور مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہو، بتاؤ نہ کیا چھپا رہی ہو اپنے سائیں سے؟ اس کے اسرار پر پریشان وہ اس کے ہاتھوں سے چہرہ نکال کر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ آپ بھائی سے معافی کب مانگیں گے؟ سائم درد سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ وہ کچھ سے ہی اضطرابی کیفیت میں تھا، جیسے کوئی سسک کر اسے پکار رہا تھا یا کوئی اپنا اس کا تکلیف میں ہو۔ وہ تڑپ جاتا، پر اس کا اپنا تھا کون؟ صرف اس کی بیوی کے علاوہ؟ کیا وہ تکلیف تھی اس کی وجہ سے؟ یا اللہ، کب یہ برا میرا پاسٹ میرا ساتھ چھوڑے گا؟ کب اس کی بیوی پرسکون زندگی گزارے گی اس کے ساتھ؟ وہ درد سے اوپر دیکھتا التجائی نظروں سے منت کرنے لگا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو کب کا جب سے اس سے عشق ہوا تھا تب سے معافیاں مانگنے لگا ہے اس کے بھائی سے۔ ہر دوسری طرف کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ نظریں ملانے کی اس میں ہمت نہیں تھی، آنکھوں میں وہ خود نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف ایسے ہی معافیاں مانگ رہا تھا۔ پر اب لگتا تھا وہ وقت آ گیا تھا کہ جا کر اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے اپنے کیے کی، کہ اسے اس کی بیوی کو معاف کر دے لالا۔ جلد ہی چلیں گے سائیں کی جان، وہ سب کے سامنے معافی مانگوں گا، چاہے وہ کہے گا کہ دنیا کے سامنے، تو بھی ساری دنیا کے سامنے معافی مانگوں گا۔ اب مسکراؤ، اس کا چہرہ اوپر کرتا وہ بولا تو تقویٰ ہنس پڑی۔ سائم کی نیلی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ ہوئی نا سائیں کی جان والی بات؟ اس نے مسکراتے نعرہ لگایا اور یکدم اس نے سمجھنے کا موقع دیے اس کے چہرے پر جھک آیا اور آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈالے، دوسرا اس کی گردن میں ڈال کر قریب تر کر لیا۔ تقویٰ اچانک سے اس شدت پر اس کی شرٹ کو مضبوطی میں جکڑتی
رہ گئی، آنکھیں میچ کر اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ سائم مسکراتا اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا گیا اور گہرے سانس بھرنے لگا۔ خوشی کا بونس۔ تقویٰ کو آنکھوں نیچے دیکھ کر اس کے رخسار سہلاتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کھیتلی سے دھوئیں نکل رہے ہیں، اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے وہ بولا کہ تقویٰ سر ہلاتی سمٹ گئی۔ تمہاری کافی آ گئی کام سے۔ وہ الیکٹرک کیٹلی میں باہر دھواں نکلتے دیکھ کر شرارت سے مسکراتا پھر سے سرگوشی میں بولا، اور وہ اس کے احسار میں جھگڑی خاموش کھڑی شرما رہی تھی۔ جب اس کا جملہ سمجھ آیا پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سائیں! وہ غصے سے اسے پیچھے دھکا دیتی کیتلی کی تار کو کھینچ کر نکالا۔ سائیں کی جان، میں نے کیا کیا؟ میں تو تمہیں بتا رہا تھا، تم ہی شرما رہی تھی، وہ معصوم صورت بناتا بولا اور اسے پھر سے پیچھے رہنے کے اثار میں قید کیا۔ تقویٰ غصے سے پھڑ پھڑاتی رہ گئی۔ سچ میں آپ بہت برے ہیں، اس کے پیٹ میں کوہنی مارتی دانت پیس کر رہ گئی۔ سائم اس کے لبوں پر لب رکھتے پلکوں کو خم دے کر اس کو احساس کا وصول کیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں برا ہوں یا اچھا، میرا دل تمہیں اس طرح ہی ہمیشہ پیار کرنے کو کہتا ہے، وہ آنکھیں موند کر گمبھیر لہجے میں کہتا۔ اس کے گال پر شیب کو ہلکا سا سہلایا کہ وہ کاؤنٹر کو پکڑتی رہ گئی۔ آپ جائیں، اب فریش ہو کر تیار ہو جائیں، میں ناشتہ بناؤں۔ وہ اپنی بری آنکھوں پر پلکوں کا باڑ گرائے شرم سے سرخ ہوتی بولی۔ 2 دن سے اسے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیا تھا، صرف نماز کے علاوہ۔ وہ جب پڑھ لیتی تو وہ انہیں باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آتا، بلکہ کھانا بھی اسے وہیں کھلاتا رہا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں وہیں پوری کرتا، بلکہ آن لائن کلاس اٹینڈ کرتے اسے آرام سے چیدہ چیدہ اہم پوائنٹس میں سمجھا بھی دیتا۔ وہ سوتی رہتی تو وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا سکون پہنچانے کی کوشش کرتا، بالکل ہاتھ کا چھالا بنا بیٹھا تھا اسے۔ رات رات بیٹھے اسے سلانے کی کوشش کرتا اور وہ بیڈ گراؤنڈ سے آخر میں سر ٹکا کر لیٹ جاتا۔ اگر وہ ذرا سی کروٹ بھی بدلتی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا اور اس کا بخار چیک کرتے اس کا سر اپنی گود میں رکھے محبت کرتا رہتا۔ دل نہیں کرتا جانے کو، دیکھو دھڑکنیں خود کہہ رہی ہیں مت جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ دل پر رکھتا بولا کہ تقویٰ بے گھور کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہی، وہ بیچاری اپنا کام کر رہی ہیں، آپ ہی بے وقوف ہیں۔ تقویٰ نے ہاتھ کھینچا اور اس کی پشت پر آ کر اسے وہاں سے نکالتی باہر کرنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں، تم کیوں نہیں سمجھتی میری دھڑکنوں کو؟ سائیں کی جان، بے بسی کی انتہا تھی اس کے لہجے میں۔ آپ جا رہے ہیں یا میں چلی جاؤں؟ وہ غصے سے اپنی کمر پر ہاتھ ٹکا کر بولی تو سائم سر کھجا گیا۔ پگلی، مذاق بھی نہیں سمجھتی، جانے کی تو تیاری کر رہا ہوں۔ زبردستی مسکراتے اس کا گال تھپ تھپا کر جانے لگا تو تقویٰ اس کے کھسیا جانے پر کہکا لگا اٹھی۔ وہ موڑی اور ناشتہ بنانے لگی۔ اسی پل واپس اس نے دروازے سے سر اندر کیا۔ خبردار، اگر کبھی جانے کی آئندہ بات کی، مرا ہوا منہ دیکھو گی، میرا پہلے ہی وارن کر رہا ہوں، وہ کہتا اندر تقویٰ کو مڑنے سے پہلے وہاں سے چلا گیا۔ اور وہ اس کی ایسی باتوں پر تڑپ جایا کرتی تھی جیسے اب ابتر دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتی غصے سے دروازے کو گھور رہی تھی۔ جا تو رہا ہوں پر دل بالکل نہیں چاہ رہا تمہیں چھوڑ کر جانے پر۔ بائک سٹارٹ کرتے اس نے پھر وہی بات رٹی۔ تقویٰ نے بے بسی سے گہرا سانس بھرا۔ باپ کے اتنے نخرے ہیں، بچے کیسے ہوں گے؟ وہ سوچ کر جھرجھری لے اٹھی۔ اپنا خیال رکھنا، کھانا وقت پر کھانا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، دوائی ضرور لینا، اگر بخار کمینہ پاس سے بھی گزرا تو۔ بائک اس کے پاس کھڑی کرتے وہ اٹھ کر اس کے گال پر لب رکھتا، سخت گھوریوں کے ساتھ ہدایت دیتا۔ فی امان اللہ کہتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے مسکراتی گیٹ بند کیے واپس گھر میں آئی، ٹیبل سے برتن سمیٹ کر کچن کی صفائی اور لاؤنج کی ڈسٹنگ کرتے، جھاڑو لگا کر فریش ہوتی لیپ ٹاپ اٹھائے لاؤنج میں آئی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ دوائی کھائی؟
بخار تو نہیں ہو رہا؟ سائم کا نمبر دیکھتے آنکھیں سکیڑ کر موبائل کان سے لگایا۔ کس کے سوالوں کی بوچھار ہو گئی۔ تقویٰ مسکراتی اسے مطمئن کرنے لگی اور اسے بتایا کہ وہ کلاس اٹینڈ کر رہی ہے تو وہ اچھا اچھا کہتا کس دے کر کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ دیر میں پھر اس کا میسج اسکرین پر جگمگانے لگا۔ جی سائیں، میں ٹھیک ہوں، آپ بے فکر ہو کر اپنی ڈیوٹی پر فوکس کریں۔ اور اس بار محبت سے سمجھانے لگی کہ سائم نے سینہ مسلتے سر چیئر کی پشت سے لگا دیا۔ دل بہت گھبرا رہا ہے تقویٰ۔ کچھ دیر بعد اس نے بے بس ہوتے میسج کیا۔ تقویٰ مسکرا کر دیکھتی کہ گیٹ کی بیل بجی۔ وہ الجھ کر باہر کی طرف دیکھتی، موبائل رکھ کر سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی پریشانی سے پوچھنے لگی، پر دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے پاؤں سے جیسے زمین اٹھ گئی۔ بھائی! خوشی سے چیختے اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے اتنے ماہ بعد دانیال کو پا کر سسکتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اتنا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے سسک کر بولی کہ دانیال نے مسکراتے اس کے گرد احسار ڈالا اور لے کر سامنے کھڑی گاڑی کے پاس آتے اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ڈور کھول کر اسے اندر بٹھا دیا۔ بھائی! تقویٰ حیرت کے جھٹکے سے مچل کر باہر نکلنے لگی کہ دانیال غصے سے گھورتے دھاڑ اٹھا۔ شٹ اپ! خاموشی سے بیٹھی رہو، اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو اس کی خیر نہیں۔ ٹھا کے ساتھ ہی دروازہ بند کیا اور اسے ساکت جامد دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ بھائی میرا گھر! وہ گاڑی کو دور جاتے دیکھ کر چیختی مچلتی رونے لگی، پر دانیال نے اس کی ایک بھی سنے بغیر گاڑی کی رفتار تیز کر دی کہ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے سے وہ گھر اوجھل ہو گیا۔ سائیں! کچھ نہ سوچتے سسکتی تڑپنے لگی اور اسی تڑپ میں حواس کھو کر لہراتی سیٹ پر گری۔ اب حقیقت سامنے آئے گی تمہاری کہ پانی کتنا سر کے اوپر ہے، وہ بڑبڑا کر گیا۔ سائیں کی جان، صرف ایک بار جواب دو۔ یار مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جیسے سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ وہ مسلسل اسے میسج کرتا، اپنی نڈھال حالت سے آگاہی دے رہا تھا، پر دوسری طرف کون تھا جو اس کی تڑپ دیکھتا؟ کیا میں مر جاؤں گا پھر جواب دو گی؟ پاگل ہوتے وہ کھڑا ہوا۔ اس کا سارا وجود درد کر رہا تھا۔ وہ سسکاری لے کر کروٹ بدلنے لگی، پر بدل نہ سکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم پر کٹ ڈالے گئے ہوں۔ وہ درد سے تڑپتی آنکھیں مسل کر اپنا بازو دیکھنے لگی۔ آہ! اگلے ہی لمحے وہاں دانتوں کے نشان دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کیا ہے؟ بلٹس اس کی اچانک کی چیخ پر نیند میں غرایا۔ مہکاٹ جو خود کے جسم پر نیلے دانتوں کے نشان دیکھ کر درد سے سسک رہی تھی، پاس سے غراہٹ پر اچھلی۔ کون ہو؟ خوف سے دھاڑ کر وہ خود کو کمفرٹ میں چھپا گئی۔ بلٹس نے مسکراتے اس کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آنکھ دبائی۔ بلٹس مہکار کے منہ سے سرسراتی آواز نکالی۔ اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر معاف ہوتے دماغ سے بیڈ پر گری کہ اس کے بعد نہ اسے ہوش رہا، نہ ہی درندے کی نوچنے کے ہوس کو محسوس کر سکی۔ وہ ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑا تھا کہ اب کچھ نہ سوچتے وہ حیوانیت پر اتر آیا اور اسے ہوش میں لانے کے لیے لائٹر جلا کر اس کے رخسار کے قریب رکھا۔ ہارون! اگلے ہی لمحے اس حلق سے دردناک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور پھر وہیں سے اس کی چیخوں آہوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کی تڑپ پر وہ کہکے لگاتا نوچنے لگا اسے۔ میری بیوی پر الزام لگا رہی تھی، اب میں تمہیں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ سگریٹ کا جلتا شعلہ اس کے ماتھے پر آیا اور وہیں مسل گیا کہ وہ تڑپتی ہاتھ مارتی چیختی ہارون کو پکارنے لگی، پر اسے تو وہ خود دھتکار کر آئی تھی۔ کیسے آتا ہارون؟ کہاں جا رہے ہو؟ آفاق اسے موبائل کان سے لگائے بھاگتے دیکھ کر پیچھے آیا۔
سائم دھڑکتے دل سرخ ہوتی آنکھوں سے آفاق کو دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں اس کی زندگی نہ جواب دے رہی ہے نہ کال پک کر رہی ہے۔ کہیں پھر سے طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی؟ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تو ہے ہی مولانی، اپنی کرنے سننے والی، مجھے تو کچھ سننا چاہیے تھا۔ وہ بڑبڑا کر دکھتی سرخ آنکھیں میچ کر موبائل جیب میں رکھتا بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ آفاق حیرت سے اس کی پاگلوں والی حرکتیں دیکھ رہا تھا، جو خود سے باتیں کرتا اذیت میں لگ رہا تھا۔ سائم بات تو سنو! اس کے تیز رفتار سے اڑتے بائک لے جاتے دیکھ کر آفاق بکھلایا اس کے پیچھے بھاگا، پر اس سے پہلے ہی وہ نکل چکا تھا۔ شٹ! اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور دانیال کے نمبر پر کال کی، جو دوسری ہی بیل پر پک کر لی گئی۔ سنو پاگل ہو کر یہاں سے نکلا ہے۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ نہیں رکا۔ اس نے دانیال کے ہیلو کہنے پر جلدی سے بتایا، جس کو سنتے دانیال نے اسے مطمئن کیا وہ کافی دور نکل چکے ہیں، ڈونٹ وری۔ آفاق لب بھیجتا افسوس شرمندگی سے پارکنگ ایریا سے نکلتا واپس اندر چلا گیا۔ تقویٰ، سائیں کی جان! گیٹ کھلا دیکھ کر وہ گھبراتا بائک پھینک کر اندر بھاگا۔ لاؤنج میں رکھے لیپ ٹاپ موبائل اس کی موجودگی کی گواہی دے رہے تھے۔ کہاں ہو تقویٰ جان؟ کیوں تڑپانے لگی ہو؟ وہ بے بسی سے کہتا اندر بڑھا اور کچن میں دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو، میں بہت کمزور دل کا مالک ہوں تقویٰ، کوئی اپنے سائیں سے ایسا کرتا ہے؟ سرخ لہو ہوتی آنکھوں سے وہ بکھلایا ہوا سیڑھیاں پھیلانگتا روم میں دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر جھانکا، پر وہاں بھی نہیں تھی۔ سائم کا دل سکڑ گیا۔ وہ بالکنی اور باتھ روم چیک کرنے لگا، دوسرے روم بھاگتے نیچے آ کر چیک کیے، پر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے تقویٰ؟ کیا مارنا چاہتی ہو؟ اب کی بار پورا گھر دیکھتے وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کر دھاڑا۔ مجھے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں جس میں تم گم ہو جاؤ، باہر آؤ! وہ چیخنے لگا، اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ تقویٰ! کیسا مذاق ہے اپنے سائیں کے ساتھ؟ میں مر رہا ہوں۔ وہ سسک کر پھر سے سارا گھر دیکھنے لگا، کونے کونے میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ کہاں گئی تم؟ وہ خالی ویران گھر میں پاگلوں کی طرح دہاڑے مار رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں نہیں جی سکوں گا تمہارے بنا۔ وہ سسک کر رونے لگا، کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ڈر تھا مجھے، تبھی تم سے معافی نہیں مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا تم چھوڑ جاؤ گی، دیکھا چلی گئی نا تم سائیں کو مار کر۔ بے درد ہے یہ دنیا، دکھاوا ہے سب، کوئی کسی کا نہیں، ہاں کوئی نہیں ہے میرا، میں کیوں زندہ ہوں؟ یا خدا، کس اذیت کے لیے مجھے بھیجا ہے دنیا میں؟ ماں دے کر نہیں دی، باپ دے کر چھین لیا، محبت کروائی گناہ گار بن گیا، معافی مانگی اکیلا رہ گیا۔ وہ روتا ہوا زمین پر سر ٹکا کر سسکنے لگا۔ ہو سکا ہے وہ نہ گئی ہو، یہیں کہیں آس پاس ہو، مجھے تنگ کر رہی ہو۔ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے گھر پر نظر ڈالتے اسے مایوسی ہوئی۔ وہ تو سارا گھر ڈھونڈ چکا تھا، جھیل کنارے ہوگی۔ خوشی سے وہ بڑبڑایا اور باہر کو بھاگا۔ آنکھیں صاف کرتا وہ بھاگتا جھیل کے کنارے آیا۔ تقویٰ! ویرانی دیکھتے وہ دھاڑتا زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ دیکھ رہے ہو سب کتنی ظالم ہے؟ اس نے جھیل کے نیلے پانی کو دیکھتے شکایت کی۔ کہاں گئی ہوگی، کیسے گئی ہوگی؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ گھبرا گیا اور اٹھ کر وہاں سے لوٹ آیا۔ کھلے گیٹ کے سامنے کھڑا وہ پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں ڈھونڈے، کہاں ہوگی اس کی زندگی، کہ اسی وقت سامنے کھڑے بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ چاچا، کیا میری بیوی کو یہاں سے جاتے دیکھا ہے؟ مطلب وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ غلط مت سوچیے گا، وہ بہت اچھی ہے، صرف مجھ سے ناراض ہے۔ میں برا ہوں نا؟ مہربانی کر کے بتا دے
کیا وہ نکلی تھی گھر سے کہیں گئی تھی؟ اس نے بے چینی سے بخلاہٹ میں سرخ روئی آنکھوں سے پوچھا۔ بوڑھا اسے دیکھتا بچے کو بھٹا دیا۔ ہاں بیٹا، آیا تھا کوئی آدمی، تمہاری بیوی رو کر اس سے مل رہی تھی، اور پھر وہ آدمی اسے لے کر گاڑی میں بٹھا تو چلے گئے۔ وہ کوئی پٹھان تھا، سرخ سفید رنگ تھی، بڑی مونچھیں، میں بس اتنا ہی دیکھ سکا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے بتانے لگا۔ یہ سب سن کر سائم کا دل ڈوب گیا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی، الٹے پاؤں سے واپس مڑا، آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرے۔ بوڑھی ہلکی شیف میں جذب ہو گئی۔ وہ بکھرا سا گھر میں داخل ہوا۔ آپ جا رہے ہیں یا میں چلی جاؤں؟ پاس سے اس کی آواز گونجی۔ نہیں پلیز۔ اس نے گھبرا کر پلٹتے دیکھا کہ وہاں کسی کو نہ پا کر تیز قدموں سے اندر بڑھ آیا اور صوفے پر گر گیا۔ تمہیں اپنے مل گئے، پر میں کہاں جاؤں؟ کیا کروں؟ کچھ نہیں ہے میری زندگی میں تمہارے سوا۔ آتی جاتی سانسوں کا نام ہو تم۔ میری زندگی کی ڈوری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی بتا کر نہیں گئی میں تمہارے بنا کیا کروں گا اس دنیا میں۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا، پر کوئی اس کا سننے والا نہیں تھا۔ اسے آج پھر کوئی نے کی تلاش تھی۔ آج پھر وہ ٹوٹ گیا تھا، وہ بکھر گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ساتھ چھوڑنے پر سانسیں بند ہونے کو آئی تھی۔ میرا کوئی نہیں ہے اللہ۔ مدم ہوتی دھڑکنوں سے اس نے سسکی لی کہ اسی پل فضا میں آواز گونجی، قریب سے ہی آتی مسجد سے اللہ کے نام کی صدا پر۔ وہ سرخ سوجی آنکھیں کھول کر چھت کو گھورنے لگا۔ جب پھر اسی صدا کو سنو تو سمجھنا وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف، پر مجھے تو وہ ہر نماز کے وقت سننے کو آتی ہے۔ پھر دیکھو تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہیں ہر وقت بلاتا ہے۔ ابھی بھی تم خود کو اکیلا کہتے ہو، حالانکہ وہ دیکھو تمہیں کس طرح اپنی طرف کھینچ گیا۔ بے شک تقویٰ وہ میرا ہے، وہ میرا رب ہے، پر تم میری زندگی ہو۔ میں جانتا ہوں میں اکیلا نہیں، میرے پاس میرا رب ہے اور اس کا دیا ہو انمول تحفہ جو مجھے تمہاری صورت میں ملا۔ وہ مسکراتا اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ وہ مجھے بلاتا ہے اور میں تمہیں۔ اے میرے مالک، مجھے ہمت دے کہ میں اس کے بھائی سے معافی مانگ سکوں، اس کے سامنے شرمندہ ہوتے اپنی ناک رگڑ سکوں، اور سب سے زیادہ میں معافی اس سے مانگوں جس نے مجھے آپ سے ملایا۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ میرے پاس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے۔ یا اللہ، میں ہمت دینا، میں اس حسین ہستی کے پاؤں چھو کر معافی مانگوں، مجھے کہیں مت ڈگمگانے دینا۔ وہ ہاتھ سامنے پھیلائے اپنے رب سے دعا مانگنے لگا۔ مجھے واپس چھوڑائیں بھائی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، پلیز بھائی۔ بند دروازہ ہٹتی وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتی دھاڑے مارنے لگی تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا اس کے سائیں کا، کیا سمجھ رہا ہوگا اسے بدکردار، شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے بھاگنے والی عورت۔ نہیں، میں ایسی نہیں سائیں۔ وہ چیختی اپنے بال نوچتی دروازہ پیٹنے لگی۔ تقویٰ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ دانیال غصے سے دھاڑ کر دروازہ کھول دے اس کے سامنے آیا۔ پھپھو زرش عائشہ شوق سی حالت میں اچانک آئی تقویٰ کو دیکھ رہی تھی، بلکہ پھپھو تو اس کی شادی کا پس منظر جان کر ساکت سی کھڑی تھی۔ بھائی وہ بہت اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، روز مجھ سے ایک آیت پڑھتا ہے۔ بھائی اگر میں نہیں گئی وہاں تو کون اسے پڑھائے گا؟ بھائی جانے دے۔ دانیال کی دھاڑ پر وہ سہم کر پیچھے ہوتی ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا پہلے؟ پوچھتے اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا کہ وہ اچھل کر رہ گئی۔ یہی کہا تھا نا کہ جب اسے احساس ہوگا تم لوٹ آؤ گی، وہاں سے معافی نہیں کرو گی، اسے بے عزت رسوائی کا حساب لو گی۔ بولو۔ وہ اس کی ٹھوڑی سے پکڑتے وہ اسے منہ پر غرایا۔ تقویٰ آنکھیں میچ کر سسک اٹھی۔ آپ نے کیوں عائشہ کو معاف کیا؟ کیا آپ مجھے جواب دیں ہیں؟ وہ ہمت کرتی چیخ پڑی۔
دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا اور عائشہ سر جھکا گئی۔ دونوں برابر کے قصوروار ہیں۔ اس نے بھی مجھے رسوائی کی طرف دھکیلا اور اس نے بھی۔ آپ نے پھر کیوں معاف کر دیا؟ کیوں اسے چھوڑ کر نہیں آئے؟ وہ زندگی میں پہلی بار حساب کتاب پر اتر آئی تھی اور اس کی دھڑکنیں دھک دھک کرتی پسلیاں توڑ دل باہر کو آ رہا تھا۔ میں کیوں ساری زندگی دکھ جھیلوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ سب کا؟ سانولی تھی تو یہ طنز ہوتے تھے۔ پٹھان کے گھر میں کالی لڑکی ناقابل قبول ہے۔ بار بار میرے لیے کریمز بیچے جاتے تھے کہ لگاؤ تاکہ گوری ہو، کوئی رشتہ لے کر آئے۔ بھائی گورا ہے، بہن کالی، کیسا میچ ہے؟ پردہ کرتی تو میسنی کہلاتی، لوگوں سے چھپتی تو مغرور نخریلی کہلاتی۔ مجھے بتائیں میں کیسے جیوں؟ کیا ہے میری زندگی؟ کسی کو پلٹ کر جواب نہ دوں تو دبو سی، کسے جواب دوں تو منہ پھٹ بدتمیز ہوں۔ آخر میں کیا کروں بھائی؟ آپ میری زندگی گزاریں، گھسیٹیں، مجھے بتائیں کیسے جی جاتی ہے زندگی؟ وہ جھٹکے سے دور ہوئی اور اس پر دھاڑ رہی تھی۔ باہر سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ واقعی انہیں ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھی۔ بہت اذیتیں سہی ہیں اس معصوم نے، لوگوں کی نہیں زبانوں کی، برتاؤ کی، طنز کے تیر۔ عائشہ سے سنا نہیں گیا، جس پر وہ سسکتی وہاں سے چلی گئی اور روم میں بند ہوتی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ اسے کیا پتا تھا وہ پاگلوں کی حد تک اسے چاہتی ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ مجبوری میں اپنے بھائی کی ناراضگی کی وجہ سے اس انسان کے پاس ہے، پر وہ یہ کیسے بھول گئی کہ جس کا بھائی اس جیسی لڑکی کو رب کے اتنے قریب لے گیا تھا، اس کی بہن کیسی ہوگی؟ کیا وہ اپنی شریک حیات کو برا ہی بنائے رکھے گی؟ یہ کیا کر دیا پھر میں نے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سسک پڑی اور دوسری طرف حساب کتاب پر اتری کھڑی تقویٰ دماغ پر ہوتے مسلسل چکر سے چکرا کر گرتی۔ اس سے پہلے ہی دانیال نے اسے تھام لیا۔ تقویٰ! اس کی پیلی رنگت دیکھتے وہ گھبرا گیا۔ پھپھو دیکھے نا کیا ہوا ہے اسے؟ وہ گھبرایا بکھلایا سفینہ بیگم کو بلاتا اسے بیڈ پر لٹا گیا اور اس کی پکار سنتی سفینہ بیگم اور زرش روتے ہوئے ساحل کو صوفے پر بٹھا کر اندر بھاگی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ پھپھو آنکھیں نچاتی اس کے پاس آئیں اور ڈاکٹر کو بلانے کی ہدایت کی۔ وہ بھاگتا چلا گیا اور زرش اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگی۔ مہکار وہ دھاڑتا ہوا اندر فلیٹ میں داخل ہوا، پولیس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا کہ بلٹس اسے اچانک سے پولیس کے ساتھ لڑکے کو گھسیٹتے دیکھ کر بوکھلا گیا اور ڈرتے روتے کمفرٹ میں چھپتی مہکار کو دیکھا۔ اس نے جو آدمی اس کے پیچھے چھوڑا تھا، اس کی پل پل کی خبر رکھتا تھا، اس کی ہر ایکٹیویٹی کو نظروں میں رکھتا تھا، پر کلب میں اچانک اس کے آدمی کی کال آنے پر وہ تھوڑا سائیڈ ہو گیا کہ جب واپس آیا تو اسے غائب دیکھا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اس نے پھر حیدر کو اس کے غائب ہونے کی خبر دی۔ وہ گھبرایا، حجاب کو اپنے ماں باپ کے یہاں چھوڑ کر پہلی فلائٹ سے پیرس پہنچا۔ پھر دونوں نے مل کر اس کی دوست کو ڈھونڈا اور اس کی دوست کے ملنے پر کچھ سختی سے اسے جو خبر ملی، اس سے اس کی روح کچل گئی۔ وہ پاگل ہوتا، اس لڑکی کو گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں پھینکتا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے، پولیس کو کال کی اور لڑکی روتی ہوئی معافیا مانگتی رہی، پر حیدر خون خوار بھپرا شیر بنا اس کی بتائی جگہ پر پہنچا کہ وہیں پولیس آئی اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی کہ اندر سے چیخیں سنائی دینے لگی۔ بلا شبہ وہ اس کی بہن تھی جو حیدر ہارون ڈیڈ پکارتی چیخ رہی تھی، اور اب اپنی بہن کی پاگلوں والی حالت دیکھ کر اس کی حالت بری ہو گئی۔ حرام زادے، میں تمہیں مار دوں گا، کالی۔ وہ غراتا اس پر جھپٹا اور اسے گھسیٹ کر نیچے پھینکتا، اس کے پیٹ میں لاتیں مارنی شروع کر دی۔ اسٹاپ اٹ حیدر شاہ! پولیس والے سے پکڑ کر بلٹس کی نیم مردہ حالت پر دھاڑے پر حیدر نے بازو جھٹک کر ایک زوردار ٹھوکر بلٹس کے منہ والی
ماری، خون کی الٹی منہ ناک سے بہہ کر فرش پر گری، اور یہ سب دیکھتی اس کی بیوی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ مہکی! حیدر بلٹس کو ایک آخری لات مارتا اپنی بہن کی طرف پڑا جو کمفرٹ میں چھپی نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور یاد رکھنا اس کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے حیدر شاہ کی عزت پر میلی آنکھ ڈالی ہے، اس کی آنکھیں نوچنی چاہیے۔ وہ تصویریں مجھے بھیجی جائیں گی۔ وہ غرایا۔ آپ بے فکر رہیں سر، ان دونوں میاں بیوی کے انجام آپ ضرور دیکھیں گے۔ پولیس والے کہتے ان دونوں کو گھسیٹ کر وہاں سے لے گئے، اور ان کے جاتے ہی مہکار نے سسکتے سر اٹھایا۔ تب حیدر کی نظر اس کے ماتھے پر جلے نشان اور گال پر جلی چمڑی پر گئی۔ تم ہو کیا بدصورت لڑکی؟ شکل دیکھی ہے اپنی کالی کلوٹی؟ اس کے کان میں کھائی سے آتی آواز گونجی، اور اس کے سامنے روتی ہوئی بہن بیٹھی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر حیدر شاہ کے گال پر گرا۔ وہ باہر گیا۔ اسی وقت اس کا آدمی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اندر جائیں، وہ نظریں چراتا بولا۔ ڈاکٹر سر ہلاتی اندر گئی، جہاں روتی ہوئی مہکار بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مبارک ہو مسز سائمزاد، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر تقویٰ کو دیکھتی مسکرا کر بولی۔ جہاں وہ ششدر ہوئی تھی وہیں سب کے منہ کھل گئے۔ ماں؟ اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی۔ مجھے لگتا ہے میرے بچوں کی ایک بہت اچھی ماں بنے گی سائیں کی جان۔ جب تم انہیں پیار کرو گی تب میں بہت خوشی سے دیکھوں گا کیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی، اور اس کے کان میں سرگوشی گونجنے لگی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مسکراتی پوچھنے لگی۔ ہوئی ہے۔ آنسو لڑک کر ایک گالوں پر پھسلا۔ ڈاکٹر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی گال تھپ تھپا کر سفینہ پھپھو کو ہدایت دینے لگی۔ ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، خاص کر کے سٹریس فری رکھیں انہیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کچھ فاصلے پر کھڑے دانیال نے بھی سنے تھے، اور لب بھیج کر رہ گیا۔ پھپھو غور سے سنتی سر ہلا گئی۔ دانیال خاموشی سے آگے نکل گیا تو پیچھے ڈاکٹر بھی جانے لگی۔ پھپھو واپس روم میں آئی، جہاں تقویٰ تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی، اور پاس بیٹھی زرش اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تقویٰ خاموش ہو جاؤ، ایسے نہیں کرتے گڑیا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اسے چپ کروانے لگی۔ اسے تو یہی غم کھائے جا رہا تھا، اس کا سائیں اسے غلط نہ سمجھے یا کچھ کر نہ دے خود کو۔ آپی، آپ نہیں سمجھ سکتی مجھے، نہ ہی میرا بھائی، وہ آنکھیں صاف کرتی بولی۔ تقویٰ، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تمہیں دانیال نہیں سمجھ سکتا؟ تم اتنی بددل کیوں ہو رہی ہو؟ اس سے کیا غلط کیا ہے اس نے؟ جس طرح سے وہ تمہیں لے گیا تھا اس طرح کا یہی انجام ہوتا ہے، مائنڈ اٹ۔ زرش غصہ ہوتی بولی۔ بیل ہونے پر اٹھ کر اس کے پاس سے چلی گئی۔ تقویٰ نے خاموش بیٹھی پھپھو کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، سب کی یہی رضا ہے کہ میں اسے سزا دوں، اس سے الگ ہو جاؤں، تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اسے سزا دینے کے لیے، پر یاد رکھیے گا سب اگر اسے کچھ ہوا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، کسی کو بھی نہیں۔ وہ غرا کر کہتی اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ پھپھو کیا کہتی ان دونوں بھائی بہن سے؟ ان دونوں بھائی بہن نے تو اسے بالکل پرایا کر دیا تھا۔ بھائی نے شادی کی تو اس سے چھپائی، بہن کی شادی جس حال میں ہوئی وہ ساری باتیں چھپا کر ایک الگ حقیقت اس کے سامنے رکھی، اور اتنی شاندار خوشحال فیملی کا ناٹک کیا۔ آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ ہارون نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ساحل کو باہوں میں اٹھا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ نظریں چرا کر نیچے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، تقویٰ اپی آئی ہیں، اس لیے سب رو رہے ہیں۔ ساحل نے جھک کر ہارون کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ دانیال لایا ہے اسے؟ اس نے زرش سے پوچھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ ہارون گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ خیال رکھیے گا، وہ کہتا جانے لگا کہ پیچھے سے پھپھو کی پکار پر رکا۔ جی آنٹی، سلام کرتے اس نے پوچھا۔
میں کہہ رہی تھی کچھ دنوں میں اس کی شادی کی تاریخ رکھی جائے گی، تو میں چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہتے ساحل کی طرف دیکھا اور ان کا اشارہ ہارون سمجھ گیا تھا۔ پاؤں روکنے کے لیے کہہ رہی تھی، جی آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، اب نہیں آئے گا۔ وہ شوق کھڑی اپنی ماں کو دیکھتی، زرش پر نظریں ڈال کر کہتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا مورے؟ وہ غصے سے چیخی۔ بکواس بند کرو، ضرب جو میں نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ کیا شادی کے بعد بھی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گی؟ حد ہوتی ہے، سارا گھر بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس نے تیز پھپھو دھاڑتی وہاں سے چلی گئی اور زرش صدمے سے کیفیت میں کھڑی دروازے سے ٹیک لگائے اپنی ماں کی پشت دیکھتی رہی۔ یہ ساری مصیبت کی جڑ انگوٹھی ہے۔ اس نے غصے سے گھورتے انگوٹھی کو کھینچ کر انگلی سے نکالا اور نیچے پھینک دیا۔ وہ روتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ گھر میں داخل ہوتا دانیال زمین سے انگوٹھی اٹھائے دیکھنے لگا۔ تقویٰ کے روم کی طرف جاتی عائشہ کی نظریں دانیال کی طرف اٹھی اور اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی دیکھتے وہ خوش ہو گئی۔ یہ اچھا موقع تھا بات کرنے کا۔ سنیے خان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ ہمت کرتی بول کر تو آگے آئی۔ اب دانیال کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا حلق خشک پڑ گیا۔ یا اللہ، پھر سے کچھ الٹا نہ پڑ جائے۔ میں کسی بری نیت سے نہیں کر رہی، میں صرف اس کی خوشی کی خاطر کر رہی ہوں۔ روم میں جاتے دانیال کی طرف قدم بڑھاتے وہ کپ کپاتے دل سے سوچنے لگی، سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ دل چاہا تو پھینک آئے، دل چاہا تو اٹھا لائے۔ وہ ڈرائیو کرتے حیدر کو گھورتی بولی، جو بالکل سنجیدہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ میرے لے آنے پر یا چھوڑ جانے پر؟ ذرا سی نظریں اس کی طرف کیے وہ بولا، دونوں پر۔ وہ نظریں چرا گئی۔ حالانکہ وہ اس کے اچانک چھوڑ جانے پر ساری رات روتی رہی تھی، اور پھر یوں آ کر اسے لے آیا بغیر معذرت عذر پیش کیے۔ پورچ میں گاڑی رکتے حیدر نے مسکرا کر اسے سرخ چہرے کو دیکھا۔ حجاب منہ پھیر کر ڈور کھولنے کی کوشش کرتی، وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی پر ڈور لاک تھا۔ وہ ہڑبڑائی، اتنی ناراضگی میری چیونٹی کی؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ بمشکل مسکرایا، ورنہ اندر سے تو بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا، پورا بکھرا ہوا تھا اپنی بہن کی حالت دیکھ کر۔ اور نہیں تو کیا، اب بالکل پیار نہیں کرتے مجھ سے ہاتھی۔ وہ مزید خود پر ضبط نہ کر سکی تو پلٹ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پھوٹ کر رونے لگی۔ حیدر شاہ پریشان ہو گیا۔ اف، اتنی کمزور دل کی مالک میری چونٹی۔ وہ مسکراتا اس کی پیٹھ سہلاتا قریب کرتے خود میں سمیٹ گیا۔ میں کمزور نہیں ہوں، بس آپ بغیر کچھ کہے مجھے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سمجھی آپ میری کسی بات پر ناراض ہو گئے ہیں۔ آئی ایم سوری، اگر ایسا ہے تو میں بدتمیز چیونٹی نہیں ہوں، میں بس آپ کو غصہ دلانے کے لیے بدتمیزی کرتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی اس کے کانوں کو پکڑ کر بولی، اور حیدر مسکرا دیا۔ مجھے تمہاری بدتمیزی سے عشق ہے بیبی۔ تم غصہ کرتی ہو، چیختی ہو، برا بھلا کہتی ہو، تبھی تو زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میرا وجود ہے۔ تبھی تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کوئی پاس ہے جس کو میرے وجود کا احساس ہے۔ بس یہی احساس میں تعمر چاہتا ہوں۔ اس کے گردن پر لب رکھتے وہ بولا، عزت تو دنیا کرتی ہو، تم بس میری بے عزتی کیا کرو۔ وہ ہنس کر بولا، اب کی بار وہ بھی ہنس دی۔ وہ کسمسا کر اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں، گھر چلیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے شانوں کو پیچھے کرتی خود کو چھڑوانے لگی اس کی گرفت سے، اور حیدر نے سرخ لہو آنکھوں سے ناک اس کی پھولی گال پر ٹکائے اس کی میچی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اس کی دہکتی آگ مانند سانسیں اپنی گال پر محسوس کرتی اس کے شانوں کو جگڑتی سانس روک گئی۔ ہمیشہ یوں ہی ساتھ رہنا، تیرے بنا گزارا نہیں اس شاہ کا۔ اس کے لب پھڑ پھڑائے اور مونچھوں کی چبھن پر وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حیدر اس کی حالت پر مسکراتا اس کے گال پر لب رکھتا دور ہوا اور ڈور
ان لاک کیا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھتی نکل کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کہ جھٹکے سے رک گئی اور مڑ کر ذرا سی نظریں اٹھائے اسے دیکھا، جو مسکراتی سرخ گرے آنکھوں سے اس کی کالے بالوں کی چوٹی کو اپنے ہاتھ پر لپیٹے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسے ہی آپ کرتے رہے تو میں کل ہی جا کر بالوں کو شارٹ کٹ کروا لوں گی، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ حیدر نے گھورا اور جھٹکے سے اسے واپس اپنی طرف کھینچا اور وہ لڑکتی آہ کے ساتھ اس کی باہوں میں آئی۔ خبردار ایسی کوئی سوچ بھی رکھی، جس دن انہیں کٹانے کا سوچو گی سمجھ جانا اس جگہ شاہ کے دل کو کاٹ رہی ہو، وہ رعب سے غصے میں بولا اور وہ دہل کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایسا تو نہ کہیں، میں مذاق کر رہی تھی، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی وہ دکھ سے بولی۔ حیدر اسے دیکھتا رہا اور پھر ناراضگی والی نظریں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ شاہ! اس کے ناراض ہونے پر وہ گھبرا گئی اور گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی۔ تم روم سے باہر کیوں نکلی؟ لاؤنج میں روتی ہوئی مہکار کو دیکھتے وہ دھاڑا۔ حجاب سہم کر اس کی پشت کو دیکھتی لاؤنج میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہاں موجود وجود کو پا کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سیاہ لباس میں موجود دمکتی چمکتی مہکار کو سادگی میں بالوں کی چوٹی، ماتھے پر جلا کا نشان، جلی رخسار دیکھ کر وہ سہم کر حیدر کو بازو جکڑ گئی۔ تم کہاں چلے گئے تھے حیدر؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہکار اپنے بھائی کو سامنے پا کر روتی ہوئی اس کی جانب لپکی، پر اس کے بازو سے لگی کھڑی حجاب کو دیکھ کر اس کے پاؤں زمین نے جگڑ لیے۔ وہ جب گھر آئی تھی، گھر میں صرف اس کا بھائی کو دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی کہ اب کوئی نہیں ہوگا ان کی زندگی میں، صرف وہ ہوگی اور اس کا بھائی۔ پر اب اس لڑکی کو دیکھتے وہ غصے سے حیدر کو گھورنے لگی۔ آپی کو کیا ہوا شاہ؟ اس کی حالت پر وہ ڈر گئی، زیادہ تو ڈر اس کی سرخ سوجی آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ تم اسے کیوں لائے ہو؟ وہ روتی ہوئی حجاب کو دیکھتی غصے سے گھرائی۔ یہ میری بیوی ہے، یہ یہیں آئے گی، تم چلو روم میں۔ ڈاکٹر کے مطابق اس حادثے سے اس کے دماغ پر کافی اثر پڑا ہے۔ اور حیدر اس کی حالت کے زیر اثر اب کی بار نرمی سے بولا، نہیں یہ اندر نہیں آئے گی، ڈیڈ تو چلے گئے نا، اسے بھی چھوڑاؤ اس کے گھر، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور تم نے کہا تھا تم ہارون کو بلاؤ گے، کہاں گیا وہ آیا نہیں؟ اس سے کہو اگر وہ نہیں آیا تو میں سوسائڈ کر لوں گی، وہ چیختی گویا ہوئی۔ حیدر نے ناگواری سے اسے دیکھا، حجاب کو اندر جانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتی پڑی کہ مہکار خون خوار ہو کر اس کی ہمت پر اس پر جھپٹی، پر اس سے پہلے ہی حیدر نے کھینچ کر حجاب کو واپس اپنے حصار میں قید کیا۔ دفع ہو بدصورت لڑکی، میں نے تمہیں ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا حیدر یہ بہت بری ہے، تم جانتے نہیں ہو اسے، وہ چلانے لگی، پر جو حجاب کو اپنے سینے سے لگائے ایسے دیکھ رہا تھا۔ بس کر جاؤ، وہ کررایا کہ مہکار سہم گئی اور حجاب کو گھورتی ہوئی وہاں سے بھاگتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہے، پلیز رونا بند کرو، اس کے آنسو صاف کرتے خوف سے سپیٹ اس کی رنگت کو دیکھتے بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ ہی سے، کیا وہ پاگل ہو گئی ہیں؟ اس کے کوٹ کو جگڑے وہ دروازے کو دیکھتی بولی۔ کچھ نہیں ہے میری بہادر چونٹی۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر وہ اسے باہوں میں بھر گیا اور اپنے روم کی طرف جانے لگا۔ یہ سب دروازے کے سوراخ سے دیکھتی اپنے بھائی کو اس انجان لڑکی کے لیے محبت دیکھتی وہ خود کے لیے غصہ اور روتی ہوئی چیخیں مارنے لگی۔ یہ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے یہ اچانک؟ حجاب بکھلائی ہوئی اسے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، صرف اس کی طبیعت خراب ہے، تم فکر مت کرو، یہیں بیٹھو، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، پھر ڈنر کرتے ہیں ساتھ۔ بیڈ پر بیٹھ کر پانی پلاتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ بولا اور آنسو صاف کرتے وہاں سے نکلا۔ پیچھے وہ اس کی حالت کا سوچتی جھرجھری لے اٹھی۔
کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ روم میں آتے اسے بال نوچتے دیکھ کر غصے سے پوچھنے لگا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، تم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم اسے یہاں رکھا تو میں مار دوں گی اسے۔ سرخ آنکھوں سے وہ غرائی۔ بکواس بند کرو، خبردار اب کوئی انتہائی قدم اٹھایا اچھا نہیں ہوگا، اور اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔ گریٹ لہو آنکھوں سے اسے فون کیا اور ملازمہ کا لایا ہوا کھانا کھلانے لگا۔ اس کے بعد آرام کی دوائی دیتے، اسے بیڈ پر لٹاتے، اس پر کمفرٹ ڈالا۔ تم اسے بھیج دو اور ہارون کو بلاؤ۔ وہ بڑبڑاتی آنکھیں موند گئی۔ حیدر کچھ دیر اس کے سر پر روتا ہوا ہاتھ پھیرتا رہا۔ شاہ، مدھم سے دستک دیتے حجاب نے پکارا تو وہ جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر گیا۔ آ جاؤ۔ اس نے مسکراتے دروازے کو دیکھا۔ نہیں، آپ باہر آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ ہی سے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے قدم پیچھے لیے، دروازے سے جیسے اب کی بار اس کا گلا دبا دے گی۔ سو رہی ہے، آ جاؤ، اس نے مسکراتے کہا۔ آپ باہر آ رہے ہیں یا میں جاؤں؟ اب جو اس کا خطرناک پاگلوں والا روپ دیکھا تھا اور اپنے لیے نفرت، تو وہ کیسے اس کے پاس بھی جاتی۔ حیدر اٹھا، دروازہ لاک کرتا اس کے پاس آیا، ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے اسے اپنے قریب کیا۔ خبردار، اب اگر کبھی خواب میں بھی بالوں کے بارے میں برا سوچا، میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ حجاب مسکراہٹ روک کر آنکھیں ٹپ ٹپاتی اسے کھانا سرو کرنے لگی۔ ایسی حرکتیں روم میں کرو چیونٹی، پھر جواب دوں۔ اس نے سامنے ملازمہ کو دیکھتے ہاتھ نیچے کر کے اس کے کمر میں ڈالا اور سرگوشی میں بولا کہ حجاب حلق تر کرتی رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے ہاتھی! وہ اس کی جسارتوں پر سٹ پٹائی، سرگوشی میں آنکھیں دکھاتی بولی۔ محبت بیبی، شرارت سے کہتے اس کے سرخ ہوتی پھولی گال دیکھ کر ہاتھ کمر سے ہٹا دیا اور ہنستا کھانا کھانے لگا۔ ٹھرکی ہاتھی، وہ بڑبڑاتی رہ گئی۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے کے بعد اب اس نے ہمت کی تھی اور دھڑکتے دل سے اس وقت کراچی جانے والی فلائٹ میں بیٹھا مسلسل اللہ کے سامنے دل سے التجا کر رہا تھا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے اور اس کی رحمت سے دانیال خان بھی اسے معاف کر دے۔ وہ جانتا تھا اس نے بہت برا کیا ہے، تقویٰ کے ساتھ اس نے اسے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، نہ ہی اسے درد دینے میں کمی کی تھی، پر پھر اب تو وہ اس کی زندگی تھی، اس کی جان تھی، ان سب کا سب کچھ تھی۔ اس کے بغیر سائم زید کا جینا ناممکن ہے۔ وہ ہمت کیے اب سیدھا دانیال کے گھر جائے گا اور اس کے سامنے اپنے گناہ کی معافی مانگے گا اور اس سے اس کی بہن کا ہاتھ مانگے گا، پھر وہ لیلا سے معافی مانگے گا اور اس سے بھی بہت برا کیا تھا اس نے۔ سارے سفر میں وہ ہاتھ دونوں جوڑے لبوں سے لگائے بیٹھا تھا۔ مسلسل بے سکونی اضطرابی کیفیت نے اس کا برا حال کر دیا تھا، جیسے کوئی پاگل خانے سے بھاگا انسان لگ رہا تھا۔ بکھرے بال، بکھرا حلیہ، وہ کہیں سے سائم زید نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں کی سیاہ ہلکے بھینچے لب، کوئی بکھرا ٹوٹا پھوٹا سا وجود تھا۔ ایک رات ہی اس کی دوری نے اسے پاگل بنا ڈالا تھا۔ اس کی سانسیں بار بار سینے میں اٹک رہی تھیں، دھڑکنیں تیز تر تھیں، جیسے سینہ چیر کر دل سے باہر آ جائے گا۔ اس کا پور پور تو اسے ملامت کر رہا تھا اپنے ماضی پر، وہ جیسے سب سے نظریں چرا رہا تھا۔ ہر کوئی جانتا ہو اس نے اپنی بیوی کو کیسے حاصل کیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑے مارے اور کعبہ شریف کے سامنے ماتھا ٹکا کر ناک رگڑتے بس ایک ہی دعا کرے، یا اللہ سب لڑکوں کو نیک ہدایت دینا، کسی کو بھی ایسا نہ بنانا۔ اے اللہ مجھے اور تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کی اور تمام مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو نیک ہدایت فرما، آمین۔
وہ روتا ہوا ایئرپورٹ کے ہال میں باہر نکلتا آسمان کو دیکھنے لگا۔ کاش میں ایک اچھا لڑکا ہوتا، میری تقویٰ کبھی مجھ سے دور نہ جاتی۔ وہ روتا ہوا آسمان سے کہنے لگا، میں کیوں اچھا نہیں بنا؟ کیوں برائی کے پیچھے بھاگتا رہا؟ کیوں نہ سنبھالا؟ وہ نیلے آسمان پر اپنی نیلی برستی آنکھیں ٹکائے رونے لگا۔ آس پاس کے گزرتے لوگ حیرت سے خوبرو جوان کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے، تو کئی لڑکیاں مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ اسے ہوش کی دنیا میں اس کا چیختا موبائل لایا۔ بے ساختہ ہی اچانک جیسے اس کی دھڑکنیں اسے لگا ساکت پڑ گئی۔ سارا جسم پسینے سے نہا گیا، پور پور پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ موبائل نکال کر ایک آس سے دیکھا کہ اس کی تقویٰ ہوگی، ضرور وہی ہوگی جو اس کی تکلیف محسوس کرتی بے چین ہوگی، پر وہاں چمکتا نمبر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ موم! منہ سے سرگوشی نکلی، دھڑکنیں اپنی لہ بدلی، اس کا پورا بدن درد سے بلبلا اٹھا۔ یہ نمبر اس نے سیو کیا تھا صرف تنہائی میں خود کو احساس دلانے کے لیے کہ اس کی ماں بھی ہے، پر یہ امید کبھی نہیں لگائی تھی کہ اس کی ماں پکارے گی اسے، اس نمبر پر اس کی ماں کی پکار آئے گی۔ کیونکہ آج تو اس کی تب ہی ٹوٹ گئی تھی جب ان کے جانے کے بعد سیف نے اسے بتایا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد اس کی ماں نے گھر میں گرینڈ پارٹی ارینج کی ہے۔ بار بار آتی کالز پر اس نے اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، کامتی بھاری گھمگیر آواز میں کہا کہ دوسری طرف مسز ہانیہ بیڈ کے پیچھے چھپی اس کی آواز پر سسکیاں بھرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چیخ کر اسے بلانا چاہتی تھی، پر نہ اس کا حلق اسے ہمت دے رہا تھا، نہ اس کی قسمت ساتھ۔ وہ ایک بار اپنے بیٹے کو سینے سے لگانا چاہتی تھی، اس سے معافیاں مانگنا چاہتی تھی، پر کیسے مانگے؟ دوسری طرف اس کی گرگر پر سائم بار بار ہیلو ہیلو کہتا رہا، اور تبھی مسز ہانیہ کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کرتے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ سائم، ایک بار اپنی ماں سے مل جاؤ، ایک بار اس کی ممتا کو سکون دو، اس کے سینے سے لگ جاؤ۔ میں ایسے نہیں مرنا چاہتی، مجھے اپنے بیٹے کو پیار کرنے دو۔ سائم میرے بچے، میرے پاس آؤ، مجھ سے پیار کرو، اپنی ماں کو دیکھو۔ سائم بار بار پڑھنے لگا۔ اب اس کی طرف دو رستے تھے، ایک جو اس کی بیوی کی طرف جاتا تھا، تو دوسرا اس کی ماں کی طرف۔ کس طرف مڑے، ماں کی طرف یا بیوی کی طرف؟ میڈم، وہ کراچی میں آ گیا ہے، اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آدمی سائم پر نظریں ٹکائے خوشی سے بولا۔ دوسری طرف لیلا کے وجود میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ پھر میرے کان کیا کھا رہے ہو؟ اپنا کام ختم کرو، وہ غرا کر بولی، اور وہ آدمی ہٹ بڑھا گیا۔ آپ فکر مت کریں میڈم، نیوز دیکھیں، اس نے کہتے موبائل جیب میں رکھی۔ اب سائم زید، جب تم تڑپ تڑپ کے مرو گے تب میرے دل کو سکون آئے گا، میری رسوائی کا بدلہ ختم ہوگا۔ تم نے جس طرح مجھے رسوا کیا، اب تم مرو گے۔ میری محبت کو ٹھکرایا، تمہیں بھی تمہاری محبت کو پانے نہیں دوں گی۔ اور اس کالی کو تو بڑا گھمنڈ ہے نہ، اب تیری بیوی کی چادر اوڑھے گی، تبھی اپنی اوقات یاد آئے گی۔ آئینے میں دیکھتی وہ کہکا لگا اٹھی۔ اپنی ماں کے آغوش میں چھپنے کے لیے تو وہ کتنا بے چین بے قرار رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ جب سوئے تو اس کی ماں آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے، اس کے بال سنوارے، جب اسے بخار ہو تو اس کے لیے پریشان ہو، اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنائے، کبھی محبت سے کھلائے نوالا۔ بچپن میں یہی سوچے تو پلتی آ رہی تھی اس کے دماغ میں۔ وہ جانتا تھا اس کے باپ کو دونوں نے مل کر مارا تھا، انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دل عزیز باپ کو، دنیا میں واحد اپنی ہستی کو، دونوں نے مل کر اسے جدا کیا تھا۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ بے بسی سے روتا مسجد کو دیکھنے لگا۔ کیسے صرف جسم کی ہوس میں میرے باپ کو چھین لیا مجھ سے؟ میں کیا کروں؟ کون سا رستہ لوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کاش تم میرے قریب ہوتی تو مجھے سمجھا دیتی مجھے کیا کرنا چاہیے۔
وہ چلتا روڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑا تقویٰ؟ دیکھو میرا حال اب، کوئی راہ دکھانے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑ کر چلانے والا نہیں، جس طرح تم چلاتی تھی۔ معاف کرنا ایک خدائی صفت ہے، خدا اس صفت کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی، یعنی معاف کر دیتا ہے، اور اس معافی کا نہ دوسروں کو بتاتا ہے، نہ جتاتا ہے، نہ گناہ کو آشکار کرتا ہے۔ پاک پک کو پسند ہے تو اپنے رب کی خاطر معاف کرنا سیکھو، وہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ اس کے کانوں میں معاف کرنا اللہ گونجتے وہ لفظ جو وہ اس کے اندر آب حیات کی طرح انڈیلتی تھی، وہ گونجنے لگے۔ یہ تم نے مجھے سکھائی ہیں باتیں، میں آؤں گا تمہارے پاس تقویٰ، وہ کہتا کپڑے صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جیسے آگے بڑھنے لگا، لیلا کا بھیجا ہوا آدمی اس پر نشانہ لینے لگا تھا، اس کے ٹریگر پر انگلی رکھی اور شاپ کے قریب کھڑا ایک خالی ٹرک کے آڑ میں تھا۔ 1 2 3 گنتی کرتے ہی 3 پر اس کے پورے دل کا نشانہ لیتے ٹریگر پر انگلی دبائی۔ اللہ! بوڑھے آدمی کو روڈ کراس کرتے گرتے دیکھ کر وہ بھاگتا اس کے پاس پہنچا اور باہوں میں سمیٹ کر اٹھانے لگا کہ اسی لمحے ٹھا کی آواز گونجی۔ سر سے بال مسافت کان کے قریب سے سڑسڑاتی گزر گئی۔ پکڑو اس حرامی کو! اچانک سے ہوتی چیخ و پکار پر فائر پر ایک آدمی اس کی نقاب پوش پر نظر گئی، دھاڑ اٹھا۔ وہ بکھلایا، یکدم بائک پر بیٹھا کہ اس آدمی نے پتھر اٹھا کر اسے دے مارا اور قریب کے لوگوں نے بھاگ کر اسے پکڑا۔ سائم یہ ساری افادات دیکھتا حیران پریشان بوڑھے آدمی کو پکڑے کھڑا تھا۔ بس بیٹا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ وہ بوڑھا آدمی اسے سر پر ہاتھ پھیرتا بولا، ورنہ اس کا خود دل گھبرا گیا۔ اگر وہ بروقت نہ جھکتا تو یہ گولی اس کے سینے کے پار ہوتی۔ مار سالے کو، دہشت عوام میں پھیلاتے ہیں۔ پولیس کو کال کرو، اس دہشت گرد کو پکڑواؤ۔ پوری پبلک اس پر الٹ پڑی تھی اور لاتے مکے برساتے۔ پولیس کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں ایک پولیس کی موبائل وہاں موجود تھی اور اس آدمی کو گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکا، زمین پر پڑی گن رومال میں اٹھائی۔ ہم اسے دیکھ لیں گے، آپ سب فکر نہ کریں، اگر ساتھی ہوں گے وہ بھی جلد ہی ملیں گے۔ انسپکٹر کہتا سب کو ریلیکس کیے وہاں سے چلے گئے۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ اس تماشے کے ختم ہوتے ہی سائم اس بوڑھے کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بیٹا، روڈ پار کر کے مدرسے سے پوتے کو لینے جانا ہے۔ سائم مسکراتا اسے لے کر روڈ کراس کرتا مدرسے تک چھوڑنے جانے لگا۔ روئے ہو؟ اس کی بھیگی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ بوڑھا پوچھنے لگا۔ سائم انہیں دیکھتا مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ جھوٹ صحیح نہیں بول سکتے تم؟ اب کی بار ان کے جواب پر وہ ہنسا۔ بولنا بھی نہیں چاہتا، اس نے کہا۔ حقیقت یہی تھی کہ اسے جھوٹ پسند نہیں تھا۔ جو بھی ہے، جیسا ہے، وہ سامنے رکھتا۔ اچھی بات، اچھے انسان لگتے ہو، اچھی پرورش ہوئی ہے تمہاری، ورنہ کون اس دور میں ہم جیسے بوڑھوں پر وقت برباد کرتا ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، وہ اس کے سہارے چلتا مسکرا کر کہنے لگا۔ سائم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ان کی باتوں پر۔ وہ اچھا تھا، اس کی اچھی پرورش ہوئی تھی؟ ویسے تمہاری عمر میں بھی تمہارے جتنا گبرو جوان خوبصورت کافی لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پر محلے کی، انہوں نے ماضی میں خود کو پاتے کہا تو سائم ان کی دل کھول کر ہنسا۔ آپ ابھی بھی بہت ہینڈسم ہیں، اس نے شرارت سے کہا۔ وہ مسکرائے۔ اب تو اولاد قبول نہیں کرتی، سر درد ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور ہینڈسم کہاں بیٹا، 2 وقت کو بات کرنے کو بیٹھے تو سر درد ہو جاتا ہے انہیں، وہ بتاتے رو پڑے۔ سائم بکھلا سا گیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے بابا جی، جن کے ہیں وہ سر درد ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں وہ دنیا کی ٹھوکروں پر ہیں۔ ان کے سر پر بے ساختہ ہی بوسہ دیتے وہ بولا کہ اس بوڑھے نے مسکراتے اسے دیکھا۔
خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جن کی تم جیسی اولاد ہے۔ مدرسے کے سامنے رکتے وہ بوڑھا اسے دعائیں دیتا چلا گیا، اور سائم اس کی سنگت میں اس قدر خوش تھا کہ ان کے جانے پر دل محسوس کر رہ گیا، اور پھر قدم واپس کو لیے۔ مام! گھر میں قدم رکھتے سارے گھر کو ویران دیکھ کر بہت ہمت سے پکارنے لگا، ورنہ تو چند سال کی عمر میں ہی ماں لفظ منہ سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ اندر بڑھا، مسز ہانیہ کے روم کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ مام! دروازہ نوک کرتے اس نے پھر سے پکارا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا ہوگا، اسے ڈر تھا کہ اس کا مذاق نہ بنائے، کیسے ایک پکار پر بھاگے آئیں۔ اس کا پور پور پسینے سے نم تھا، آنے والے وقت کا سوچتے۔ مام! اندر سے جواب نہ آنے پر وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ نہ ملازم تھے، نہ گارڈز، نہ مالی، کوئی نہیں تھا۔ سارا گھر قبرستان کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے دیکھنے لگا، کسی کو نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ آہستہ سے اس کے قدم بیڈ کی طرف بڑھے اور جھک کر اس کے کونے میں دیکھنے لگا، اور دھک سے رہ گیا۔ مام! وہ تڑپ کر ان کی طرف لپکا، جہاں مسز ہانیہ بکھرے بال، پھٹے کپڑے، پھٹے خون، رستے لب، سوجی آنکھیں، سوجا چہرہ، زخم زخم ہوئی کونے میں دبکی پڑی تھی۔ مام! یہ کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ وہ پاگل ہوتا ان کے ہاتھوں چیک کرتا، ان کا منہ ہاتھ میں بھر کر پوچھتا، لہو آنکھوں سے گھرایا۔ اسی پل خوف سے گھبراتی مسز ہانیہ نے دہل کر اس کی آواز پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اور نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ وہ شوق سا ساکت دھڑکنوں سے بیٹھا رہا۔ سائم! ان کے گلے سے گڑ گڑ کی آواز نکلی۔ وہ ہوش کی دنیا میں آتا برستی آنکھوں سے اپنی ماں کا چہرہ تھام کر ان کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ کس نے کیا ہے؟ مجھے بتائیں، میں کاٹ دوں گا اسے۔ کس نے کی یہ گھٹیا حرکت؟ وہ پاگل ہوتا دھاڑا اٹھنے لگا، تب مسز ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کوشش ناکام کر دی، اور اسے اپنے قریب کرتے روتی ہوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ سائم پھوٹ پھوٹ کر روتا انہیں خود میں بھیج گیا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ماما؟ کیوں مارا ہے آپ کو؟ مجھ سے بات کریں نا، مجھے بیٹا کہے مام۔ وہ شدت دیوانگی سے ان کے سر پر بوسے دیتا، روتا ہوا فرمائش کرنے لگا، پر وہ بے بس تھی۔ اتنی بری خطرناک سزا ملی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنے روتے تڑپتے معصوم بیٹے کی زندگی کی پہلی خواہش قبول نہیں کر پائی تھی، ورنہ تو اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مام درد ہو رہا ہے، پاس بیٹھ جائیں، اور اگر کبھی کہا بھی تو بری طرح جھڑک دیا۔ مسز ہانیہ اس چھوٹے سے بچے کی تکلیف یاد کرتی سسک اٹھی اور اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ مام! میں پہلے ہی گناہ گار ہوں، مجھے اور مت بنائیں، وہ انہیں سینے سے لگائے سسکتا بولا۔ مسز ہانیہ تقویٰ کو یاد کرتی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اور جب ایک ماں کی ممتا جاگی تھی اپنے بیٹے کی بکھری حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب میری، وہ سوچتی بے دردی سے اپنا چہرہ پیٹنے لگی۔ سائم گھبرا کر ان کے ہاتھ تھام گیا۔ کیا کر رہی ہیں مام؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا نصیب ایسا لکھا تھا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، اٹھیں ہاسپٹل چلیں۔ وہ روتی نفی کرنے لگی۔ سائم ان کی ٹانگوں کو بے جان دیکھتا حیرت کے شدید جھٹکے سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ سب اس گھٹیا آدمی نے کیا ہے؟ وہ چیختا پاگل ہوتا مسز ہانیہ کو دیکھنے لگا، جہاں نہ وہ اٹھ سکتی تھی نہ ہی بول۔ کون تھا وہ، انسان یا حیوان؟ اس کی ٹانگوں پر بری طرح بیلٹ مارنے سے سن ہو گئی تھی، درد سے کہ انہیں معلوم نہیں ہو پا رہا تھا ان کا نچلا در بھی ہے۔
اسی پل پیچھے قدموں کی چاپ ہوئی۔ مسز ہانیہ خوف سے روتی ہوئی پھر سے کونے کی طرف کھسک گئی۔ سائم پلٹ کر آنے والے کو دیکھنے لگا اور اندر آتے شیطانی چمک آنکھوں میں سجائے وہاد صاحب کو پا کر وہ ششدر رہ گیا۔ وہیں وہاد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہوئے، بلکہ رنگت جیسے بدلی ہو۔ تم یہاں کیسے آئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ وہ غصے سے غراتے اس کی طرف لپکے۔ سائم جو پہلے ہی خونخوار بنا اپنی ماں کی حالت پر تھا، ان کے جھپکنے پر لات سیدھا سینے پر ماری کہ وہ سیدھے پیچھے پیٹ کے بل گرے۔ حرام خور، میرے باپ کو مار کر اب میری ماں کو مارنا چاہتے ہو؟ وہ بپرا چیختا ان پر جھپٹا، پر اگلے ہی لمحے وہاد صاحب نے گن نکالی اپنی بیلٹ سے اور سامنے کرتے ٹریگر دبا دیا۔ روم کے باہر فضا میں ٹھا سے آواز گونج اٹھی۔ کیا کہنا ہے؟ صوفے پر بیٹھے دانیال نے عائشہ کو دیکھا۔ وہ سہم سی گئی اور خود میں ہمت پیدا کرنے لگی کہ آج نہیں بولا تو پھر ساری زندگی پچھتائے گی۔ زرش رضا سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ ہارون بھائی کو پسند کرتی ہے۔ ایک ہی سانس میں کہتے اس نے اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ کر دیے۔ وہ جو اس کے سخت ری ایکشن کے انتظار میں تھی، مکمل خاموشی کو پا کر آنکھوں میں سے ہاتھ ہٹانے لگی۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ بالکل نارمل لہجے میں پوچھتے عائشہ کو شوق کر گئے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسے ساکت دیکھ کر بیٹھے نے کا اشارہ دیتے بولے۔ عائشہ اپنی بھاری بھر جسم سے احتیاط سے صوفے پر بیٹھی۔ وہ میں نے مطلب کہ اسے روتے دیکھ کر پھر ہارون بھائی سے ناراضگی پر احساس ہوا کہ وہ کال والی بات چھپا گئی۔ تمہیں احساس ہوا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے؟ اسے ہاتھ مروڑتے دیکھ کر پوچھا اور وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایسا کچھ نہیں، اس نے ٹالا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ نہیں ایسا ہی ہے، پلیز، وہ انہیں پسند کرتی ہے۔ جب اس نے آپ کی زبان کا مان رکھتے کیسے مجھے قبول کر لیا، بلکہ اس طرح پیچھے ہی ہٹ گئی جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہماری خوشیوں کے لیے اپنا سب کچھ وار گئی خان۔ ذرا سوچیں، اب جب اس کی باری آئی ہے تو ہم اسے تڑپا رہے ہیں، رلا رہے ہیں۔ یہ تو ناانصافی ہوئی نا، وہ سمجھانے لگی۔ دانیال خاموش سا بیٹھا اپنی سوچوں میں تھا۔ کھانا کھایا گڑیا نے؟ اس نے اس کی تقریر کو کاٹتے بیچ میں پوچھا اور رنگ جیب میں رکھ دی۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے تقویٰ کا یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے کھایا؟ اب کی بار کچھ رعب سے پوچھا کہ وہ سر ہلا گئی۔ تم آرام کرو، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ وہ اس سے کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ عائشہ لب کچلتی رہ گئی۔ زرش سے کھانے کی ٹرے لیے وہ روم میں آیا تو اسے بیڈ پر خاموش ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتا پایا۔ آ جاؤ کھانا کھائیں۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ تقویٰ خاموش سی اس کے ساتھ آ گئی، کیونکہ یہاں سوال اس کا نہیں، اس کے سائیں کے بچے کا تھا جسے وہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ دانیال اسے ساتھ بیٹھا کر مسکراتا چھوٹے نوالے بنا کر پہلے کی طرح کھلانے لگا اور وہ خاموشی سے کھا رہی تھی۔ تم بہت انمول ہو، خود کو بے مول مت کرو۔ اس کا سر سینے سے لگاتے ماتھا بوسہ دیتے بولا۔ وہ خاموشی سے سنتی آنکھوں میں آتے آنسو کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے دوائی دیتا بیڈ پر لٹا کر کمفرٹ ٹھیک کرتا ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ایسے خاموش رہ کر اپنے بھائی کو مار رہی ہو، اور کچھ نہیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اپنی آواز دبائے کروٹ بدل کر چہرہ تکیے میں دیتی آنسو بہانے لگی۔ انمول میں نہیں بھائی،
انمول وہ ہے جس کی آپ کو پہچان نہیں، وہ کہتی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ دانیال اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا وہاں سے چلا گیا۔ باہر آ کر زر کو دیکھتے اس نے موبائل نکالا، ہارون کو کال کرتے اسے بلایا کہ اس سے ملنا ہے باہر مل، اور جگہ کا ایڈریس دیتے وہاں سے نکل گیا۔ اس کی رونا چیخنا نظر انداز کرتے وہ اسے کالج ڈراپ کر گیا، کیونکہ بہت ہوا اس کا بچپنا، کافی اسٹڈی ویسٹ ہو رہی تھی اس کی، اور وہاں بھی زیادہ تر توجہ عروج پر ٹکی رہتی، اور عروج اس کو آفس روم میں پا کر سیکنڈ میں اندر چکر لگاتی اور وہ اپنی کلاس چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، جس سے نہ اس کا کام ہو رہا تھا نہ خود کا۔ اس نے بات نہ کرنے کی دھمکیاں دی تھیں اور بھی بہت کچھ کہا، پر حیدر نے توجہ نہیں دی۔ اب وہ اپنا آفس ورک آسانی سے کر سکتا تھا، ورنہ وہ ہوتی تو بار بار نظریں بھٹک جاتی اور پھر پلٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اس سے دونوں کا نقصان تھا۔ ایک اس کے منہ زور ہوتے جذبات، دوسرا اس کی اسٹڈی کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے یہی فیصلہ کرتے اسے کالج ڈراپ کر گیا، اور اب اپنے آفس روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ٹھک ٹھک سے انگلیاں چلاتا، پاس بیٹھی عروج کو ہدایت دے رہا تھا۔ اسی پر دروازہ ان لاک ہوا اور بغیر نوک کیے اندر داخل ہوئی۔ اٹھو، اس نے آتے ہی عروج کو انگلی سے حیدر کے پاس سے اٹھایا اور خود اس کی حیرت بھری آنکھوں میں دیکھے بغیر بیگ گود میں رکھتے بیٹھ کر لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا مینیجر مسکرا رہا تھا اور دونوں کے بیچ کے رشتے سے آگاہ تھا، تبھی مسکرا رہا تھا۔ سر، پارٹی کی ارینجمنٹ آپ کے گھر کرنی ہے؟ عروج اس بدتمیز لڑکی پر سخت گوری ڈالے حیدر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر ایکسکیوز کرتی چلی گئی اور اس کے پیچھے مینیجر نکلا۔ فضا میں فائر کی آواز ٹھا سے گونجی۔ روم میں دبکی بیٹھی اس آواز کو سنتی مسز ہانیہ کو لگا اس کا بیٹے کو گولی لگی ہے۔ ان کے منہ سے اسے فلک شکاف چیخ بلند ہوئی، سائم! وہ چیختی باہر نکلی۔ انہیں احساس نہیں ہوا، نہ صرف وہ اپنی ٹانگوں پر بھاگتی جا رہی ہیں سارے درد بھلائے، بلکہ حلق میں جیسے آواز دب گئی تھی ویسے ہی چیختی نکلی تھی، سائم! سائم میرا بیٹا! وہ ہذیاتی ہوئی اور باہر نکلی لاؤنج میں۔ نیچے پڑے وہاج اور اس کے سامنے کھڑے سائم کو دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی اور اس کے منہ پر ہاتھ سینہ پاگلوں کی طرح چیک کرنے لگی، اور اس کے بازو پر لگی گولی کو دیکھتی وہ خون خوار ہو کر وہاج صاحب کی جانب پلٹی۔ سائم لہو نظروں سے نیچے پڑے وہاج کو دیکھنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی درندے میرے بیٹے پر گولی چلانے کی؟ ابھی کوئی کچھ سمجھتا؟ جو سائم نے لات مار کر وہاج صاحب کے ہاتھ سے گن دور پھینکی تھی۔ مسز ہانیہ چیختی وہ اٹھا کر ایک سیکنڈ لیے بغیر مضبوطی سے دونوں ہاتھ میں جگڑے وہاج صاحب کا سینے کا نشانہ لیتی، بغیر انجام کی پرواہ کیے ایک کے بعد دوسرا فائر کیا۔ ایک بار پھر فضا میں ٹھا ٹھا کی آوازیں گونجی، ساتھ میں درد بھری وہاج زید کی دھاڑ اور سائم کی چیخ، موم! یہ کیا کیا موم؟ اس نے تڑپ کر پکارا۔ وہاج کے سینے سے نکلتے خون کو ابلتے دیکھ کر کہکا لگا اٹھی، قریب مت آنا میرے بچے، اس غلیظ وجود کے قریب مت آنا۔ وہ کہکا لگاتی روتی ہوئی سائم کے قدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر چلائی، نہیں موم، اچھا میں بھی نہیں، چھوڑ دو اسے، پھینک دو، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لو۔ موم بہت تڑپا ہوں، بہت اکیلا ہوں، ایسا مت کیجیے گا، ایک بار پھر بھری دنیا میں تنہا ہو جاؤں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، کیوں نہیں سمجھتی آپ؟ ایک بار پھر اس کا ضبط ٹوٹا تو روتا ہوا انہیں منت کرتا ہاتھ جوڑ گیا۔ مسز ہانیہ وہاج صاحب کے مردہ وجود کو دیکھتی پھر اسے دیکھنے لگی۔ سائم،
میرے پرنس، کاش میرا دوسرا جنم ہوتا تو میں تمہیں سارا پیار دیتی، پر ابھی نہیں، ابھی میں ماں کہلانے کے لائق نہیں۔ وہ نیچے بیٹھ گیا تو مسز ہانیہ بھی اسے دیکھ کر نیچے بیٹھی اور اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگی۔ کتنا حسین بیٹا ملا تھا، کتنا پیار کرنے والا شوہر تھا، پر اس نے کیا کیا؟ دل کا اٹھتا درد برداشت نہ کرتے وہ اس کے بندھے ہاتھوں کو دیکھتی، سسکتی، اپنی تھوڑی کے نیچے گن رکھ کر ایک زوردار ہچکی لی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، میں نے تمہیں دیکھ لیا، میں خوش ہوں، بیٹا بھی کہہ دیا، اپنی آخری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب مجھے اجازت دو تاکہ تمہاری ماں اپنا غلیظ وجود یہاں سے لے جائے، پتہ نہیں قبر بھی جگہ دے گی کہ نہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہتے سائم کی پھیلی آنکھوں کے دیکھتے ایک تڑپ کے ساتھ ہی ٹریگر پر انگلیوں کو دباؤ دیا۔ اگلے لمحے ہی ٹھا کے ساتھ بنا چیخ گونجی، مام! وہ گرتا پڑتا ان کے قریب پہنچنے پر ایک آنسو گراتے وہ پیٹھ کے بل پیچھے گر گئی۔ اماں! اوپر منہ کرتے اس کے شکوے بھرے دھاڑ ماری اور پھوٹ پھوٹ کر روتا، ایک ہاتھ بازو پر رکھے دوسرے سے گرتے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ان کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے ان کی کھلی آنکھوں میں دیکھتے سسک رہا تھا۔ اس لمحے اے سی پی کانسٹیبلز لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ اندر داخل ہوئیں، جنہیں مسز ہانیہ نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف میسج ٹائپ کر کے لکھ کر ان کے نمبر پر بھیجا تھا، بلکہ یہاں بلوایا بھی تھا۔ کچھ فاصلے پر جسٹس فہد زید کی لاش پڑی تھی، تو اس سے کچھ فاصلے پر بزنس وومن مسز ہانیہ زید کی، جس کا سر سائم زید اپنی گود میں رکھے خاموش بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کال کر کے وجدان صاحب کو ساری حقیقت بتائی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ جھکے کندھوں سے آقا جان، رضا وجدان صاحب کی گاڑیاں لیے اسی وقت نکلے۔ آخر برائی کا اختتام برا ہی ہوا۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، پر اس وجود کا کیا جو بے گناہ مارا گیا تھا؟ ہاں، سائم زید مارا ہی تو گیا تھا۔ اس نے منہ سے جیسے زبان کسی نے کھینچ لی، خاموش بت بن گیا۔ آغا جان نے سنبھالا، وجدان صاحب نے رضا تک اسے بولنے پر اکسانے لگے، پر اس کے منہ سے اف بھی نہیں نکلا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے صدمہ لگ گیا تھا اور اس وقت حویلی کے ایک کمرے میں خاموش پڑا تھا۔ آغا جانی اپنے نوجوان پوتے کی حالت پر بکھری روتی سسکتی سے ہلانے جلانے لگتی، پر وہ جیسے نظریں پھیرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، لب آپس میں جیسے کسی نے الفی سے چپکا دیے ہوں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ اٹھ کر اپنی ماں اور چچا کے جنازے میں شرکت ہو جائے، اور ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا اب ان کے لیے کوئی بھی شوق یا کسی بھی قسم کی ٹینشن والی بات آئی تو اس کی جان خطرے میں جا سکتی ہے، یا تو پاگل ہو جاتا یا دماغی رگیں پھٹ جاتی۔ وہ دنیا جہاں سے بیگانہ بستر پر پڑا تھا، کوئی احساس نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، صبح ہے یا شام، تقویٰ کے پاس جانا ہے جس کے لیے کل تک وہ تڑپتا رہا تھا، آج کچھ ہوش نہیں تھا، دنیا سے غافل تھا۔ سیف، جنید اس کی حالت دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے سے چھپتے روتے پھر رہے تھے۔ سب کے لب پر بس ایک ہی دعا تھی، اللہ ہی کوئی رحم دکھائے اور وہ ہوش میں آ جائے۔ اسے ساری دیکھ بھال آغا جان خود کر رہے تھے، بلکہ اپنے سینے سے لگائے رو پڑتے۔ پھپھو دانیال اس بری خبر کو سنتے ہی حویلی کے لیے نکل گئے۔ پیچھے تقویٰ جائے نماز بچھائے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے مسلسل اپنے سائیں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا ان کا، کوئی بتا نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی ٹی وی پر نیوز سننے دے رہا تھا۔ سرش اور عائشہ کا سخت پہرا تھا اس کے اوپر کہ کچھ نہ کرتے۔ مجھے جانے دو ورنہ میں مر جاؤں گی،
میرا دل درد کر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا سائن تکلیف میں ہو۔ کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہو سب جانے کے لیے کیوں نہیں دیتے مجھے؟ وہ ہذیانی ہو کر ان دونوں پر چلائی۔ تقویٰ سمجھنے کی کوشش کرو، گیا ہے دانیال، آ کر بتائے گا۔ ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے تمہیں۔ سر بے بسی سے بولی، بکواس ہے، جھوٹ، میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے بس اپنے سائن کے پاس جانا ہے، اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی۔ کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ؟ وہ پھڑ پھڑانے لگی، جس پر ایک طرف زرش، دوسری طرف عائشہ نے اس کے بازو تھام لیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو گڑیا، اگر وہاں کا ماحول ٹھیک ہوا تو چل رہے ہیں۔ سر بے بسی اس کے گال تھپ تھپا کر بولی۔ تقویٰ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کیوں لگ رہا تھا اس کا سائیں زیادہ تکلیف میں ہے، جس کا سوچتے اس کے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، جسم میں جان باقی بچی تھی، اور وہ سب بے رحم ابھی بھی اس کے سائیں سے دور رکھے ہوئے تھے۔ اچھا یہ دوائی کھا لو، میں بات کرتی ہوں دانیال سے، ہم چل رہے ہیں۔ زرش پانی کا گلاس عائشہ سے لیتی دوائی اسے کھلانے لگی۔ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے صرف اپنے سائن کے پاس جانے دیں پلیز، میں نہیں رہ سکتی۔ میں کون ہوتی ہوں اسے سزا دینے والی؟ سزا جزا کا مالک تو وہ ذات ہے، میں کیوں ایسا کروں؟ اسے احساس ہے اس نے غلط کیا، وہ اچھا بن گیا۔ کیا اب اپنے کیے پر جان دے دے تبھی لوگوں کو یقین آئے گا؟ وہ مجھ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر معافیاں مانگتا ہے، برے خوابوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اور کیا کرے انسان معافی کے لیے؟ اگر سل قلم کروانا ہے معافی کا طریقہ تو مجھے معاف کر دو، میں اپنے سائیں کو ایسے ہی گناہ گار قبول کرتی ہوں، کوئی نہیں چاہیے معافی۔ میں بتا رہی ہوں اسے کچھ ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ روتی ہوئی چلائی کہ اس کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر دونوں خوفزدہ ہو گئیں۔ عائشہ روتی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ تو زرش تھی جس نے ہمت کر کے اسے دوائی کھلائی، اور اس کے غنودی میں بڑبڑاتے دیکھ کر اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اس نے غصے سے دانیال کو کال کی، جو کچھ ہی بیل کے بعد اٹھا لی گئی۔ کیا کر رہے ہو دانی؟ مر جائے گی وہ، دو دو خون گلے میں پڑیں گے، اسے جانے کیوں نہیں دیتے؟ اس کے سلام پر جواب دیتی وہ دبے دبے غصے میں بولی، اور اسے دیکھنے لگی جو نفی میں سر ہلاتی بند آنکھوں سے بڑبڑا رہی تھی، اور عائشہ بیٹھی نڈھال سی اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے پریشان دانی کی سائم کے بارے میں اس کی حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کے خوف سے پلٹ کر نیند کی گہرائیوں میں اترتی ہچکیاں بھرتی بنجر لبوں سے بڑبڑا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا دانی؟ صوفے پر گرتے وہ صدمے سے بولی۔ میں کچھ نہیں جانتا سر، تم اسے سنبھالو، تب تک میں آغا جان سے صلاح مشورے کے بعد کوئی فیصلہ لیتا ہوں۔ دانیال نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا ہوا سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ عائشہ اسے یک ٹک تقویٰ کو دیکھتے پا کر پوچھنے لگی۔ بیوی کے بچھڑنے اور ماں کی موت کے سامنے دیکھ کر وہ لڑکا صدمے میں چلا گیا ہے، بتاتے ہوئے دانیال کی سنائی حالت یاد کرتے وہ خود رو پڑی۔ اس کے سامنے 1 سال پہلے کا وہ سائن گھومنے لگا، اور آج کا تصور میں بنایا خاکہ اس کی روح لرز آ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بتانا پسند فرمائیں گی؟ وہ دانت پیس کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حجاب نے کندھے اچکائے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیوں کالج سے واپس آئی اور کس کے ساتھ؟ اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں وہاں جاؤں تو پیچھے یہ چڑیل آپ پر ڈورے ڈالے، میں یہ قطعے برداشت نہیں کر سکتی ہاتھی، میرے شوہر کی طرف کوئی دیکھے بھی۔ وہ غصے سے منہ سے چھین کر نقاب اتارتی اس کی آنکھوں میں گھورتی بولی۔ اسے تو حیرت کا جھٹکا لگا، مطلب یہاں وہ اس کے غصے سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے یہاں سب مجھ پر ڈورے ڈالنے آئی ہیں بے وقوف لڑکی؟ اس نے ضد ہوتے کہا۔ حجاب پھر کندھے اچکا گئی
ہر بیوی کو ساتویں حص یہی کہتی ہے۔ بہت شوق ہے تمہیں یہاں کام کرنے کا، کیوں؟ مسخرے بھری مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا۔ حجاب نے خوشی سے بچوں کی یکدم سر ہلانا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پڑھنا، میں نے کون سا نیا پاکستان بنانا ہے پڑھ کر؟ یہی اپنے بچوں کو اے فور ایپل، بی فور بڑا ایپل، سی فور چھوٹا ایپل پڑھانا ہے تو الحمدللہ اس سے زیادہ آتا ہے مجھے۔ اب بس میں نے نہیں پڑھنا، اب بچوں کی ٹیوشن نہ لے لیں، انہیں میں زیادہ پڑھاؤں گی، پر مجھے نہیں پڑھنا پلیز۔ اس کے بازو پر سر رکھے وہ لاڈ سے منت کرنے لگی۔ حیدر تو شوق تھا، تو مطلب بہت دور کا سوچ کر بیٹھی تھی چونٹی۔ اپنی مسکراہٹ کو وہ بہت خوبصورتی سے چھپا گیا اور گرے آنکھیں اس پر ٹکائیں۔ اچھا جاؤ بلیک فائل لے آؤ عروج سے، اس نے گال تھپ تھپا کر کہا تو وہ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھنے لگی۔ سچی؟ آنکھیں جھپک کر پوچھا، کیونکہ اتنے دن تو وہ بس بہانے بہانے سے پڑھاتا رہتا تھا، آج اسے فائل لانے کا کہہ رہا ہے۔ جاؤ، اسے سر ہلایا اور لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی گئی اور ابھی لائی اور خود لاؤں گی۔ نقاب لگائے وہ تالی بجا کر وہاں سے نکلی۔ حیدر اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ کونے میں بنے اس روم میں آ کر وہ شیلف میں رکھی مختلف فائلز میں بلیک فائل دیکھتی آنکھیں پھیلائے منہ کھول گئی۔ ہیں اتنی ساری لے جاؤں؟ اور سر اوپر تک لے جاتی بولی، اور اس کی نظریں سٹول پر گئیں تو خوش ہو گئی اور جلدی جلدی پہلے ساری نیچے سے فائلز نکال کر ٹیبل پر رکھتی، پھر سٹول اٹھائے دیوار کے قریب لائی اور سٹول کے اوپر چڑھ کر ساری فائلز اتارنے لگی۔ اب تو اس کے سر سے آ گئی تھی، پھر بھی ابھی کافی بلیک فائلز موجود تھیں۔ ہیں میں اتروں کیسے؟ وہ آنکھوں کے سامنے فائلز دیکھتی خود کو سٹول پر پا کر گھبرا گئی۔ شاہ، وہ کپ کپاتی آواز میں اسے بلانے لگی، پر خوف سے ساکت کھڑی، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آج اسے پکا یقین تھا کہ ضرور اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ آج اسے پکا یقین تھا کہ ضرور اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، یا 206 ہڈیاں 800 ہو جائیں گی، اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ رونے لگی۔ شاہ سسکی کے ساتھ حلق سے مدھم آواز آئی۔ اعصاب جس شیل ہو رہے تھے۔ یہ روم کونے میں ہونے کی وجہ سے کوئی کم ہی یہاں سے گزرتا، یا اگر کسی کو کوئی فائل چاہیے ہوتی تو یہاں آ جاتا، پر اب اس کی مدد کون کرتا؟ کھڑے کھڑے سینڈل میں مقیم اس کے پاؤں دکھنے لگے اور کوئی تھا کہ آ نہیں رہا تھا۔ اچھا ہوتا اگر ان کی مان کر عروج چڑیل کے پاس چلی جاتی۔ وہ پاؤں کی انگلیوں کو مدھم سی حرکت دیتی بولی اور سر ذرا سا نکال کر فائلوں کے اوپر سے دیکھنے لگی تھی کہ اچانک اس کے ہلنے پر سٹول ہلا۔ نتیجن ایک چیخ کے ساتھ وہ منہ کے بل نیچے گرتی کہ اسے ڈھونڈتے اسی روم میں داخل ہوتا حیدر سٹول پر کھڑی حجاب کو دیکھتا اور ہلتے سٹول کو دیکھتے بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ آ! اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حجاب! حیدر اسے باہوں میں سمیٹے سینے سے لگائے بولا، میں زندہ ہوں؟ وہ آنکھیں میچتی بولی۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے شرارت سوجی، جس وجہ سے جھک کر بھاری آواز میں کہا، مجھے نہیں چلنا تم لوگوں کے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی باہوں میں اچانک سے چیخیں مارتی اترنے کی کوشش کرنے لگی کہ حیدر خود بوکھلا گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں قبر میں نہیں چلوں۔ اگر لے جانا ضروری ہے تو میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی لے چلیں۔ حیدر کو حیرت کا شدید شوق لگا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے نقاب نیچی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟
بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ ملائک جی مجھے معاف کر دیں، میں خود غرض ہوں، پر میں اپنے شوہر کو پیچھے مینا ٹینا کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے پاس ہے ہی ایک، وہ روتی ہوئی بولتی، آنکھیں کھولتی سامنے ملائک کو دیکھنے لگی، پر وہاں پھٹی آنکھوں سے کھڑے حیدر کو پا کر وہ پھر سے چیخی۔ اب کیا ہوا؟ وہ دانت پیس کر اس خود غرض لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آپ نے اتنی جلدی بلا بھی لیا؟ ابھی اس کے کرتوت تو دکھاتے، اس نے سسکتے کہا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ شٹ اپ چیونٹی، میں حیدر ہوں، اس نے غصے سے نیچی آواز میں گھرا کر کہا۔ اس کے گھراہٹ پر حجاب نے پھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ہیں؟ میں مری نہیں؟ وہ سر اٹھا کر حیرت سے زمین پر بکھری فائلز دیکھ کر پھر اسے دیکھتی خوشی سے چیخ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ ابھی میں آپ کو قبر میں بہت مس کر رہی تھی ہاتھی۔ وہ روتی ہوئی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ حیدر سوچتے ہی مسکرا دیا۔ میں نے تم سے عروج سے فائل لانے کا کہا تھا، اتنا دماغ کیوں استعمال کیا؟ اس نے زمین پر کھڑا کرتے اس کی آنکھیں صاف کی۔ میں نے سوچا میں کر لیتی ہوں، وہ آنکھیں صاف کرتی منمنائی۔ ویسے ایک تو بات ہے، اس سے تمہارے اندر کا بیٹھا چور تو سامنے آ گیا۔ وہ اسے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ حجاب نے نہ سمجھی سے دیکھتے اس کے بڑھتے پاؤں کو دیکھا۔ مجھ میں کون سا چور ہے؟ اسٹول کے ساتھ لگتی وہ اسے دیکھنے لگی۔ حیدر نے مسکراتے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اسے قید کر لیا۔ تم مرنا بھی میرے ساتھ چاہ رہی ہو؟ جھک کر اس کے کان میں کہتے اس کی گردن میں منہ چھپانے کی کوشش کی۔ شاہ، وہ گھبراتے ہوئے پکارا۔ آج رات کو پارٹی گھر میں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ رات بہت خاص بن جائے ہمارے لیے، اس لیے ڈرائیور کو بلایا ہے۔ گھر جاؤ اور روم میں جا کر تیاری کرو۔ اس کی کمر کو جگڑتے اپنے قریب تر کرتے سرگوشی میں بولا کہ وہ سانس روک گئی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ یکدم سے پیچھے عروج کی آواز آئی، جس پر وہ دونوں دور ہوئے۔ ہم حیدر ناگواری سے عروج کو گھورتا سر ہلا کر وہاں سے نکلا۔ اپنا سانس بحال کرتی حجاب اسے دیکھنے لگی، جو مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑا طوفان آیا ہے یہاں؟ اس نے معنی خیزی سے پوچھا۔ حجاب اس کے لہجے میں جلن غصہ محسوس کرتی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ آتے آتے رہ گیا، کیونکہ بیچ میں تم نے جو ٹانگ اڑا دی وہ حیدر کی انگلیوں کو اپنے نقاب پر محسوس کر چکی تھی، اور عروج کے آنے پر وہ یکدم دور ہوا، جس پر اب وہ ڈھیٹوں کی طرح بول رہی تھی۔ بڑی ہی بے شرم لڑکی ہو، شرم نہیں آتی؟ اپنے سے اتنے بڑے آدمی کو پھنساتے۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہارے باس کا دل بھی اس بچی سے جڑا ہے۔ وہ کندھے اچکاتی اسے شوق چھوڑ کر وہاں سے نکلی۔ رات کو دیکھیں گے کس سے جڑتا ہے باس کا دل، وہ بالوں کو جھٹکتی بولی۔ وہ آفس میں گئی تو حیدر نے مسکرا کر اسے اپنی طرف بلایا، پر حجاب نفی کرتی دور ہو گئی۔ ابھی وہ اٹھتا یا کچھ کہتا کہ اسی پل عروج نے آ کر ڈرائیور کی اطلاع دی، اور حیدر ناراضگی سے اسے دیکھتا اٹھا۔ حجاب اسے دیکھتی رہی جو اسے گاڑی میں بٹھا کر چلا گیا تھا۔ ہیں انہیں کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے سوچتی رہی۔ کوئی نہیں، رات کو منا لوں گی، وہ سوچتی شرم سے سرخ پڑ گئی۔ عروج کے سامنے تو وہ خود کو کافی بولڈ ثابت کر رہی تھی، پر اب سوچتے ہی دل دھڑک اٹھا۔ آہا، اس نے مجھے پھر آفس سے بھگا دیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔